يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی اذا اتیت رضیت وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِ نِهَایَةٌ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے چلایا اور اپنی مرضی کے سے جکڑ کر چلتا ہے۔ اول بھی اللہ جانتا ہے اور آخر بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلتی چلتی جائے تو اللہ اس کے پاؤں کی آہٹ نہیں، اس کے جو حقیر پاؤں سے ایک لکیر بنتی جا رہی ہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور جتنا نظام دنیا کا ہے، ایک پتا بھی ہلے تو صرف اس کو ہلانے والا اور اس کو دیکھنے والا اور اس کی حرکت کا ضامن صرف ایک اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور وہ جانتا ہے یہ کب ٹوٹے گا، یہ کب پیدا ہوگا، یہ کب ہرا ہوگا اور یہ کب پیلا ہو کر ٹوٹے گا اور زمین میں مٹی ہو جائے گا۔ یہ سب اس ذات کے قبضہ قدر میں یہ علم ہے۔ یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور قرآن میں پھر اللہ نے انسانوں کو کیا فرمایا؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اے میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر یہ جو تم دیکھتے ہو اور جو تم یہ سنتے ہو اور یہ تمہاری عقل سوجھ بوجھ، یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ اگر میں تمہارا سننا واپس لے لوں، تمہارا دیکھنا واپس لے لوں، تمہارا سوچنا سمجھنا واپس لے لوں، دیکھا نہیں آپ نے بازاروں میں اللہ تھوڑی سی دماغ کی کوئی ٹون ہلا دیتا ہے اور انسان پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے پھرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کھانے کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا پینے کا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر میں تمہارا سننا واپس لے لوں، تمہارا دیکھنا واپس لے لوں، تمہارا سوچنا سمجھنا واپس لے لوں، کوئی ہے جو تمہیں میرے سوا یہ سوچنا دے سکے، میرے سوا تمہیں کوئی دیکھنا دے سکے، میرے سوا کوئی تمہیں سننا دے سکے؟ تو اگر میرے سوا تمہیں کوئی سننا نہیں دے سکتا، میرے سوا تمہیں دیکھنا نہیں دے سکتا، تو پھر میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی؟ یہ اکثر ایک عورتوں میں نعرہ پھیلا ہوا ہے، یہ یہودی جو غیر مسلم ہے اور یہ اسلام کو بدنام کرنے پہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک حق و باطل کا جو مقابلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور میں کس کیٹیگری میں آؤں، میں کس ترازو میں تلوں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنے قرآن کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں هو اجتباکم چن کے اس امت میں پالا، اور جو ہم پہ پابندیاں لگائیں، عورت کو پردہ کرنے کا حکم، عورت کو خامد کی فرما برداری کا حکم، اور خامد کو اپنی بیوی کا خیال رکھنے کا حکم، یہ اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں یہ انسان کی خیر خواہی کے لیے لگائی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے لگائی ہیں۔ عورت کا بھی فائدہ ہے اور مرد کا بھی فائدہ ہے۔ اور مغرب میں جو عورتیں ہیں، یورپی کنٹریوں میں جو عورتیں ہیں، ان میں آزادی آئی، ان کے کپڑے اتر گئے، ان کا شرم و حیائی ختم ہو گیا، اور وہ آج عورتیں اس در پہ پہنچ گئی ہیں جس در پہ پہنچنے کے لیے ہماری عورتیں توقع کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم فلاں میری مرضی۔ میری ماں اور بہنوں، اس نعرے کو بدلو، یہ کفرانہ الفاظ ہیں، اور وہ مغرب کی عورت،
یورپی کنٹری کی عورت ایک سچی محبت نہیں ڈھونڈ سکتی، ایک سچی محبت نہیں اس کو مل سکتی۔ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اولڈ گھر بنے ہوئے ہیں، جوانی نشوں میں گزر گئی، جوانی اس مرد کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ ہرجائی بن کے جوانی گزر گئی۔ ماں بچہ پتہ کس کا، نہ بیٹے کو پتہ میرا باپ کون، میرا باپ کون تھا، میری ماں کون تھی، نہ بیٹی کو پتہ یہ کس کا نطفہ ہے، یہ کس کا نطفہ تھا اور یہ کس کا بیٹا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے، جس کو قرآن نے فرمایا یہ لوگ ایسے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ہماری عورتیں ایسے آزادی چاہتی ہیں، ایک خامد صرف ایک عورت کو دیکھے اور ایک یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ خامد گھر میں آئے، بیوی خوش ہو کے اس کو ملے، اس کو ہنس کے ملے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میاں بیوی خوش ہو کے آپس میں مل رہے ہیں تو میں عرشوں پہ خوش ہو رہا ہوں کہ ایک میاں بیوی آپس میں خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ یہودوں کا جو ایجنڈا ہے، یہ میرے بھائی اور دوستو اللہ نے پھر فرمایا، نبی پاک حدیث قدسی ہے، اللہ کو بے شمار فرمائے، انی اذا اطیعت رضیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میری نافرمانی کرتے ہو تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا میری فرمانبرداری کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، وَإِذَا أُطِعْتُ انی اذا اطیعت، جب میری اطاعت کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوں گا تو پھر میں برکت دوں گا، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِ نِهَایَہ، پھر میری برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اللہ فرمائے انی اذا اصیت غضبت، میری نافرمانی کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوں گا تو پھر میں لعنت برساؤں گا، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ الْحَنَايَا، پھر تم ماں کے پیٹ میں ہوگے تو میری لعنت برس رہی ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نعرہ لگانا میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میرا وہ کام، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، نہیں 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 میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انسانیت کو، انسانوں کو ایک ضابطہ حیات دے کر، ایک زندگی دے کر، ایک فرما برداری دے کر، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر بھیجا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری، ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے اور پھر وہ کہے کہ میں سکھ میں رہوں، یہ قرآن غلط ہو جائے گا، حدیث غلط ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے عورت کا سکون، اللہ نے عورت کا فرما برداری میں رکھا ہے، خامد کی فرما برداری میں اللہ نے عورت کا سکون رکھا ہے۔ گناہ جو ہے، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں وہ سارے بے چینی کے سبب بنتے ہیں، سارے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، سارے وبال دنیا میں بھی آتے ہیں اور آخر میں پھر تو یہ ہمارے عذاب بولیں گے، جن سے ہم نے گناہ کیا، جن سے ہم غلط دیکھا، جن سے ہم نے غلط سنا، قیامت والے دن یہ ہمارے اپنے یہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ اپنے رہی ہے، قیامت والے دن میرے اپنے خلاف ہاتھ بولیں گے، منہ بولے گا، گالیں بولیں گی، بال بولیں گے، جسم کا ایک عضو بولے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ وہ گناہ کیا۔ تو یہ کہے گا کم وقتوں میں تمہارے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ میرا جسم میری مرضی کو کیا، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ سننا واپس لے لے، دیکھنا واپس لے لے۔ اگر ہم غلط دیکھیں، غلط کام کریں، اللہ آنکھوں میں سلائیاں پھیر دے۔ اگر یہ ہاتھ غلط کام کر لے، اللہ ہاتھ روک دے، تو ہماری کوئی قدرت ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک محبت ہے انسان سے کہ اللہ پھر بھی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ گناہ میں بڑھ جاتا ہے انسان، سمندر کہتے ہیں یا اللہ تم حکم دے چڑھ جائیں ان کے اوپر، اور ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ پٹک کے ماریں، اور بادل کہتے ہیں برس جائیں ان کو پانی کے نیچے ڈبو دیں، اور آگ کہتی ہے برس جائیں اوپر سے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے بندے ہیں تو تم مار دو، اگر میرے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، زندگی میں کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکلے ہیں، کوئی ایسی نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے، تو اس سے توبہ کرو اور ایسی زندگی سے پناہ مانگو، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ ایسا سکھ اللہ دے گا، ایسا سکون اللہ دے گا، ایسا تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہ ملے پھر بھی تمہیں سکون ہو۔